سیل رواں ایک ایسا ڈرامہ ہے جو تاریخ میں ریسرچ کرنے کے بعد لکھا گیا ہے، لیکن یہ وہ اس طرح سے تاریخ نہیں ہے جیسے آپ اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ میرے حساب سے وہ واقعات ہیں جو تاریخ کو مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ 1609 سے لے کے 1609 عیسوی سے لے کے 1947 تک یہ داستان ہے مسلمانوں کے دور حکومت کی، اس کو کیسے گرایا گیا اور پھر اس گرنے کے بعد، غلامی کے بعد، کس طریقے سے آزادی حاصل کی گئی۔ جو مختصراً کہانی یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر پرتگیزی، فرانسیسی، ولندیزی، انگلستان کے لوگ یہ سب قبضہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی تجارت کا مرکز تھا، اور جو اس پہ قبضہ کر لے گا اس کو دنیا میں بڑی برتری حاصل ہو جائے گی۔ تو ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی گئی اس مقصد کے لیے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک سب سے بڑا جو بحری قزاق تھا ولیم ہاکنس، اس کا انتخاب کیا، اس کو سکھایا، پڑھایا، اسے بتایا کہ مغل بادشاہوں کی کیا کمزوریاں ہیں، کون سی زبان وہ بولتے ہیں اور کیا چیزیں وہ پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ شخص ولیم ہاکنس سورت کے مقام پر لنگر انداز ہوتا ہے۔ ہاکنس کے جہاز کا نام تھا ہیکٹر، اور فوراً دلی کی طرف جاتا ہے۔ اب اس سفر کی داستان جو ہے مختلف علاقوں سے جو گزرتا ہے، یہ آپ ڈرامے میں ہی پڑھیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو ثقافتی جھلکیاں بھی نظر آئیں گی۔ یہ دلی پہنچتا ہے، جہانگیر کے دربار میں رسائی حاصل کرتا ہے، اس کو وہ تحائف پیش کرتا ہے جس سے وہ اس کو بہت عزیز رکھتا ہے، اور اس کے بعد 16 سال جہانگیر کے دربار میں رہتا ہے، اور ان 4 درباریوں میں شامل ہو جاتا ہے جو 24 گھنٹے جہانگیر کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہاں یہ جہانگیر سے ایسے احکامات جاری کرواتا ہے جس سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہر طرح کی سہولتیں مقرر ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں۔ وہ اپنی فوج رکھ سکتے ہیں، قلعے بنا سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک نمائندے نے اپنے ہیڈ آفس خط لکھا، اور اس نے مذاق کے طور پہ یہ کہی کہ جس رفتار سے ہمیں سہولتیں مل رہی ہیں، اگر یہ جاری رہی تو عین ممکن ہے کہ 200 سال سے کم میں ہم اس ملک پر ہی قابض ہو جائیں۔ وہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ تحریک ہے جس کی نمائندگی قائد اعظم نے کی، اور جس کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، اور یہ ڈرامہ 1947 14 اگست کو ختم ہو جاتا ہے ان جذبات، ان تحریک کا اظہار کرتے ہوئے جن سے ہم نے دوبارہ آزادی حاصل کی۔